بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقصی کے آنسوں قسط نمبر 43 فلیش پوائنٹ۔ آپ وہ ہیں جو بولتے نقشے لکھتے ہیں؟ معاف کیجیے گا، میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ ویسے بھی نقشے بنائے جاتے ہیں، لکھے نہیں جاتے۔ مجھے معلوم ہے آپ ایسے ہی چکر دیتے ہیں۔ اصل بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس کیا ایک ہی موضوع رہ گیا ہے؟ ہمیشہ فلسطین پر لکھتے رہتے ہیں۔ ہاں، میرے خیال میں بیت المقدس وہ فلیش پوائنٹ ہے جہاں بھڑکنے والی جنگ کے شعلے تیسری اور عظیم ترین عالمی جنگ الملحمۃ الکبریٰ آرمیگاڈون کی شکل اختیار کر لیں گے۔ بیت المقدس اس جنگ کا اگلا محاذ ہوگا جس کے بارود میں یہودی اب آگ ڈالنے والے ہیں۔ کیا مطلب یہ کہ مشرق وسطیٰ میں ایک زبردست قسم کا ہمہ گیر اور کلی انفجار ہوگا جس کے نتیجے میں عالمگیر جنگ ہوگی، اور اسرائیل سارے عرب ملکوں اور پھر سارے مسلمان ملکوں پر قابو پانے کی کوشش کرے گا تاکہ ستارے داودی والا جھنڈا سیون کے پہاڑ پر گاڑ کر ہیکل سلیمانی میں بچھائے گئے تخت داودی پر مسیح دجال اکبر کو بٹھا سکے۔ مسیح دجال کی عالمی پریس کانفرنس کی تیاریاں بھی مکمل ہیں، جسے سیٹلائٹ کے ذریعے دنیا بھر کے ٹیلی ویژنوں پر دیکھا جائے گا۔ بس صرف ایک عالمی واقعہ ہونا باقی ہے، اور اسرائیل کی آخری عظیم ترین تمثیل کے لیے سٹیج کی مکمل تیاری کے لیے بس ایک واقعہ رونما ہونا باقی ہے، اور وہ ہے ایک قدیمی زمین پر دجال کی عبادت کے لیے ایک عبادت گاہ کی تعمیر۔ یہ عبادت گاہ ایک مخصوص جگہ تعمیر ہوگی، یعنی ماؤنٹ موریا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں یہود کے دعویٰ کے مطابق یہ عبادت گاہ کئی مرتبہ پہلے بھی تعمیر ہو چکی ہے، یعنی عین وہ جگہ جہاں مسجد اقصیٰ کی چار دیواری ہے، جس کے اندر مختلف اسلامی یادگاریں ہیں، جن میں سے اہم ترین مسجد کا حال اور صحن میں واقع ایک گنبد ہے جو فن تعمیر کی عمدگی کے لحاظ سے دنیا کے 7 عجوبوں میں شامل کیے جانے کے لائق تھا، مگر اسے 8ویں عجوبے کے طور پر بھی تسلیم نہیں کیا جاتا۔ حتیٰ کہ خود مسلمانوں کے ہاں بھی، بلکہ مسلمانوں کی اکثریت سے اگر پوچھا جائے کہ مسجد اقصیٰ سے کیا مراد ہے، تو وہ ان یہودیت زدہ نام نہاد محققین کی باتیں دہرانا شروع کر دیں گے جو یہود کے مقاصد کی تکمیل کے لیے ہر طرح کی الجھنیں اور غلط فہمیاں پیدا کرتے رہتے ہیں۔ لیکن ان الجھنوں کے علاوہ بھی تو بہت سے ایسے مسائل ہیں جو سلجھن چاہتے ہیں۔ بالکل، کیوں نہیں، لیکن یہ مسئلہ ایسا ہے جس کو بنیاد بنا کر مسلمانوں کو ان تمام مقاصد عالیہ کی دعوت دی جا سکتی ہے جو دعوت الی الخیر کا حصہ ہیں، اور ان مہلک خیز چیزوں سے ڈرا و سنا کر مستقبل کی فکر کی طرف توجہ دلائی جا سکتی جن سے وہ بے خبر ہیں۔ پھر ایک بڑی مشکل یہ ہے کہ خود مسلمانوں میں ایسے گل کھلنا شروع ہو گئے ہیں جو مسجد اقصیٰ پر یہود کے حق کے تولیت کے دعوے دار ہیں۔ ان کی نرالی منطق یہ ہے کہ مسجد اقصیٰ پر قانونی حق تو مسلمانوں کے ہے، لیکن اخلاقی حق یہود کے ہے، یعنی یہود اور اخلاقی حق سبحان اللہ نیز یہ کہ القدس کے حصول کے لیے بنی اسرائیل کی جنگ قتال فی سبیل اللہ ہے، کیونکہ یہ ان کو عطا کی گئی میراث ہے۔ اب ایسی صورتحال پر اس موضوع پر جان نہ کھپائیں تو کیا کریں؟ اچھا یہ بتائیے، فلسطینی مجاہدین جو خود کش حملے کرتے ہیں، کیا یہ جائز ہیں؟ آپ کو ان کے شرعی جواز میں شبہ ہے یا عملی افادیت میں؟ اتنی مشکل باتیں تو میں نہیں جانتا، لیکن مجھے اتنا معلوم ہے کہ اسلام میں خودکشی جائز نہیں ہے۔ یہ خودکشی نہیں، کفر کشی ہے۔ بچہ جانتا ہے کہ یہ حملے اپنے جان لینے کے لیے نہیں، دشمن کا نقصان کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں۔ میرے ایک دوست جو عرب ممالک میں رہ کر آئے ہیں کہتے ہیں کہ قتل نفس کی حرمت معلوم من الدین بالضرورہ ہے۔ انہوں نے اس کا نام لینے میں غلطی کی، اس لیے ان سے قیاس کرنے میں بھی غلطی ہوئی۔ یہ قتل
نفس نہیں، فدائے نفس ہے۔ اس کو قتل نفس قرار دینا فدائی جان بازوں کی قربانیوں کی توہین اور یہود و ہنود کو اس آخری کاری وار سے تحفظ فراہم کرنے کے مترادف ہے، جس کا کوئی توڑ یا جواب ان کے پاس موجود نہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جس طرح جہاد کے لیے زنا یا شراب خوری جائز نہیں ہو سکتی، اسی طرح خودکشی بھی جائز نہیں۔ انہوں نے اس دلیل میں دو غلطیاں کی ہیں۔ ایک تو وہی کہ اسے خودکشی کہا، جبکہ خودکشی اور فدائی حملہ میں وہی فرق ہے جو مردار کے عفونت زدہ جسم اور ایک شہید کے پاک وجود میں ہے۔ خودکشی کرنے والا اپنی زندگی سے تنگ، اپنے خدا سے ناراض اور اس کی رحمت سے مایوس ہوتا ہے۔ کفر کش حملہ کر کے اپنی جان فدا کرنے والا شہادت کا متمنی اپنے خدا کے دیدار کے شوق میں بےتاب اور اس کی رحمت کا طلبگار ہوتا ہے۔ دوسری غلطی یہ کی کہ انہوں نے زنا پر قیاس کیا، جبکہ یہ الگ الگ چیزیں ہیں۔ قتل تو کئی قسم کے ہیں، ایک جائز اور ایک ناجائز، یعنی اپنے آپ کو قتل کرنا ناجائز اور دشمن دین کو قتل کرنا جائز، بلکہ کار ثواب ہے۔ جبکہ زنا اور شراب خوری میں ایسی کوئی تقسیم نہیں کہ دشمن کی عورتوں کے ساتھ زنا یا دشمن سے چھینی گئی شراب پینا جائز ہو۔ عرب کے بعض علماء اسے ناجائز کہتے ہیں۔ ان محترم ہستیوں کو حق گوئی کا یہی ایک موقع ملا۔ پورا جزیرۃ العرب اس وقت کفر کے نرغے میں ہے۔ اس کے متعلق ایک جملہ کہتے ہوئے ہکلا جانے والوں کو فدائی حملوں کے خلاف کھل کر کہنے کی جرت کیسے ہو جاتی ہے؟ کوئی تو معشوق ہے اس پردہ زر نگاری میں، لیکن اس سے نقصان تو مسلمانوں کا ہی ہوتا ہے۔ یہ یہود کا دجالی پروپیگنڈا ہے۔ آپ جان بین کے نقصان کے اعداد و شمار دیکھیں تو ایسا کبھی نہیں کہیں گے کہ فدائی حملوں سے پہلے روایتی حملوں میں فریقین کے جانی نقصان کا تناسب 1 اور 10 تھا۔ اب یہ گھٹ کر 1 اور 3 رہ گیا ہے، اور جس دن فدائی مجاہدین ان حملوں کی تکنیک کو جدید سے جدید تر کرنے میں کامیاب ہو گئے، اس دن یہ تناسب 3 اور 1 پھر 10 اور 1 بھی ہو سکتے ہیں۔ مالی نقصان میں کنجوس یہودیوں کا جو حال ہے، اس کا تو تصور بھی مشکل ہے۔ مسلمان کا ایک گھر گرتا ہے، لیکن یہودی بستیوں کی پوری تعمیر کا خرچ باہر سے آنا رک جاتا ہے۔ بس بات یہ ہے کہ جب یہودی دیر یا سین جیسے واقعات میں مسلمانوں کا اجتماعی قتل عام کرتے تھے تو اس کا اظہار نہیں ہونے دیتے تھا۔ اب جب وہ مسلمان آبادیوں کے خلاف انتقامی کارروائیاں کرتے ہیں تو اسے حقیقت سے بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں، تاکہ مسلمان دانشور مسلمان نوجوانوں کو سمجھائیں کہ تم یہودیوں کو چھیڑ کر اپنی مصیبت، جو کہ در حقیقت یہودیوں کی شامت ہوتی ہے، کو آواز مت دو۔ آپ خواہ مخواہ وکالت کرتے ہیں، اس کو نہیں دیکھتے کہ اس میں بے گناہ مارے جاتے ہیں۔ دیکھیے، اس موضوع کو خواہ مخواہ نہ کہیے۔ یہ وہ ٹیکنالوجی ہے جس نے 1965 عیسوی کی جنگ میں پاکستان کا دفاع کیا، ورنہ آج یہاں میں اور آپ کھڑے ہیں، یہاں ہر طرف مسلی ہوئی دھوتیاں اور منڈی ہوئی چوٹیاں نظر آ رہی ہوتی۔ آئے دن خبریں آتی ہیں کہ بھارت میں فلاں جگہ پاکستان کے جاسوس پکڑے گئے۔ ایک آدمی کے پکڑے جانے سے کتنا نقصان ہوتا ہے، جبکہ فدائی حملے میں ایسا کوئی نقصان نہیں۔ پھر آپ بے گناہ کس کو کہتے ہیں؟ ان یہودیوں کو جو دنیا بھر سے دجال کے استقبال کے لیے ارض موعود میں ایک اینٹ رکھنے کے لیے آئے ہوئے۔ ان کے من حیث القوم جرائم اتنے ہیں کہ اب ان کا کوئی فرد بے گناہ نہیں، کوئی اصل مجرم ہے، کوئی اس کا معاون۔ پھر یہ اصول یاد رہنا چاہیے کہ اعتبار اصل مقصود کا ہوتا ہے، ضمنی اور طبی چیزوں کا نہیں۔ اصل حملہ دشمن پر ہوتا ہے، ضمن میں کوئی بے گناہ زد میں آ جائے تو اس کی ذمہ داری جان باز جوان پر نہیں۔ ہمارے اپنے مسائل بہت ہیں، ان پر لکھنا چاہیے۔ فلسطین
ہم سے بہت دور ہے۔ اپنے ملک کو قوم کی خدمت سے کیسے انکار ہے؟ یہ ہم تو ہیں، لیکن یاد رکھیے سارے اسلامی خطے مسلمان کا ملک ہیں، سارے کلمہ گو ایک قوم ہیں۔ حرمین کی طرف بیت المقدس ہمیں جان سے زیادہ عزیز ہونا چاہیے، خصوصاً جب کہ اسلامی اخوت کے جذبات پیدا ہونے سے حب الوطنی اور تعمیر ملت کی تحریک پیدا ہوتی ہے۔ تو فلسطین پر لکھنا اپنے ہی وطن پر لکھنا ہے۔ اجتماعی امور کے حوالے سے ملت کو بیداری کا پیغام در حقیقت تعمیر وطن کے لیے ذہن سازی ہے۔ اگر کوئی شخص بیت المقدس پر یہود کے قبضے سے اپنے دل میں کسک محسوس نہیں کرتا تو اپنے وطن کا درد کیسے محسوس کرے گا؟ آج نصف صدی سے زائد تقریباً 58 برس یعنی 1948 عیسوی میں قیام اسرائیل سے تاحال ہونے کو آئے ہیں، بیت المقدس کی تعمیر رو درستگی نہیں ہو سکی۔ مسلمانوں کا عظیم ترین ورثہ ان کی آنکھوں کے سامنے ضائع ہو رہا ہے۔ میں یہاں آنکھوں کے سامنے کا لفظ محاورتاً کہہ گیا، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں کی 2 نسلیں گزر چکی ہیں۔ 25 سال میں ایک نسل اوسطاً گزر جاتی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مسلک کے مطابق اقل مدت بلوغ 12 سال اور اقل مدت حمل 6 ماہ ہے۔ اس طرح 25 سال میں انسان دادا بن سکتا ہے۔ انہوں نے مسجد اقصیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تک نہیں۔ باہر کی بات چھوڑیے، اگر کسی فلسطینی مسلمان سے پوچھیے کہ آپ خود بیت المقدس کبھی گئے ہیں، آپ نے وہاں جمعہ کی کتنی نمازیں پڑھی ہیں، تو وہ آپ کو جواب اس بات میں نہ دے سکے گا۔ فلسطین یا اردن کے مہاجر کیمپوں میں پل بڑھ کر جوان ہونے والے مسجد اقصیٰ کی جزوی تفصیلات سے کیسے واقف ہو سکتے ہیں؟ اگر آج خدا نخواستہ مسجد اقصیٰ کے انہدام کی کوئی شیطانی کوشش ہوتی ہے، یعنی 2006 سے 2012 عیسوی کے درمیان اس سے بڑے واقعات ہو کر رہیں گے، تو کرۂ ارض پر پھیلی ہوئی مسلمانوں کی موجودہ نسل کو خبر ہی نہ ہوگی کہ ان کے ساتھ کیا ہوا۔ لہذا ہم مسجد اقصیٰ کو ہر زاویے سے مسلم نوجوان کے ذہن میں ثبت کرنا چاہتے ہیں۔ اس ورثے کی عظمت اور اس کا سوگوار حسن اسے آتش بے جگر بنا کر چھوڑے گا۔ اور اگر ایک کرد نوجوان سلطان ایوبی رحمہ اللہ بن سکتے ہیں تو مسلمان مائیں بانج نہیں ہوئیں۔ اقصیٰ کے فاتح نہ صحیح محافظ تو جنم دے سکتی ہیں۔ اچھا ایک بات تو بتائیے، القدس کی تصویریں کہاں سے حاصل ہوتی ہیں؟ یہ سب ضرب مومن والوں کے تقوی کی برکت ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ جاندار کی تصویر کے بغیر اخبار نہیں چل سکتا۔ ضرب مومن میں جاندار کی ایک بھی تصویر نہیں ہوتی، لیکن یہ اپنی تصاویر کی وجہ سے مشہور ہے۔ پھر بھی بتائیں تو صحیح، یہ کوئی مشکل کام تو نہیں۔ دیکھیں، وہ رہی مسجد اقصیٰ، آئی نظر، وہ غیرت کے افق اور اہمیت کے حد نظر کے پار، ہماری میراث، ہماری غیرت کا امتحان، ہماری سر بلندی اور دشمنوں کی رسوائی اور ذلت کا نشان۔ آپ دل میں اسلاف کی سی غیرت اور مسلمان ماؤں بہنوں کی حرمت کی حفاظت کا جذبہ پیدا تو کیجیے۔ یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں، جاری ہے۔